ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے روز ایمان لائے، ان میں سے بعض حضرات تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، پھر ہجرت کرنے والوں میں سے بھی کچھ حضرات تو مدینہ منورہ ہی مقیم ہو گئے، وہیں رہ پڑے، اور کچھ حضرات مدینہ منورہ سے دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے اور پھر مکہ ہی میں رہے۔ اور ان فتح مکہ کے دن ایمان قبول کرنے والوں میں سے زیادہ تر حضرات صحابہ کرام مکہ ہی میں رہے، مدینہ منورہ نہیں گئے۔ تقریباً 50 کے قریب تعداد ہے ان حضرات کی، اور ان میں سے ایک صحابی ایسے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے معروف صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، جن کا نام حدیث کی کتابوں میں سے تقریباً ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، دارقطنی، دارمی، الغرض احادیث کی جو کتب ہیں ان کتابوں میں سے تقریباً ہر کتاب کے اندر ان صحابی کا نام مذکور ہے، اور وہ صحابی بھی فتح مکہ کے دن ہی ایمان لائے، فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں مکہ کے فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر، تو آپ نے کہیں سے اذان کی آواز سنی، حالانکہ نماز کا وقت نہیں تھا، تو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا بھئی یہ اذان کی آواز کیسی آ رہی ہے، ذرا بلانا، کون دے رہا ہے اذان؟ چنانچہ اس نوجوان لڑکے کو بلایا گیا جو اذان دے رہے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت مشرک تھے، بلکہ مشرک تھا کہنا چاہیے، بت پرست تھا، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا اذان تم دے رہے تھے؟ کہ جی میں ہی دے رہا تھا۔ کہ کیا تم مسلمان ہو، ایمان قبول کر لیا؟ کہ جی نہیں، میں نے تو ایمان قبول نہیں کیا، لیکن ویسے ہی مجھے اذان اچھی لگتی ہے اس لیے میں اذان دے رہا تھا۔ اور آواز ان کی بہت خوبصورت تھی، زبردست آواز تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ آواز بڑی پسند آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ یار ان کی آواز تو بہت خوبصورت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دین کی دعوت دی اور کلمہ پڑھنے کی ترغیب دی۔ تو اسی وقت اس نوجوان نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم مستقل حرم شریف کے اندر اذان آپ دیں گے، یعنی مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر اذان دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ ہی نے اذان دینی ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے پھر حرم شریف کے اندر اذان دینا شروع کر دی، جو اب صحابی بن چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موت تک انہوں نے ہی اذان دی۔ اچھا، ان کے بال بڑے بڑے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یار آپ کے بال اتنے بڑے بڑے ہیں اور بہت زیادہ لمبے ہو گئے، آپ ان کو کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ تو کہنے لگے کہ جن بالوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ رکھے ہوں، میں ان بالوں کو کیسے کٹوا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! ایسی شدید محبت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دین کی دعوت دی تھی تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، تو انہوں نے ساری زندگی بال ہی نہیں کٹوائے، ہاں ان کو سنوارتے تھے، ایسا نہیں آج کل کے ملنگوں کی طرح نہیں تھے، ان بالوں کو سنوارتے تھے، دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، ان کو حفاظت سے رکھتے تھے۔ تو قیام موت تک انہوں نے اذان دی۔ اور یہ صحابی ایسے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی مدینہ منورہ نہیں گئے، وفات تک مکہ ہی میں رہے، اسلام قبول کیا تو مکہ میں تھے، اور موت تک مکہ مکرمہ میں رہے، ہجرت بھی نہیں کی اور مدینہ منورہ بھی تشریف نہیں لے گئے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چونکہ مؤذن بنا دیا تھا مسجد حرام کا، اس لیے ان کو مدینہ منورہ جانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ تو یہ واحد صحابی ہیں
جن کو اذان کی خدمت دی گئی اور ساری زندگی انہوں نے مسجد حرام میں اذان دی اور مدینہ منورہ نہیں گئے، لیکن حدیث کی ہر کتاب کے اندر ان کا نام مذکور ہے۔ اور کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام تھا اوس، اصل نام ان کا اوس تھا، لیکن مشہور ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ یعنی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مدینہ منورہ نہیں گئے اور موت تک مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہے۔ بعض حضرات نے سن 59 ہجری ان کا سال وفات بتایا ہے اور بعض حضرات نے سن 79 ہجری ان کا سال وفات لکھا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ مولوی صاحب بات تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بات انہوں نے کس کتاب سے لی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ نے یہ ساری باتیں لینی ہیں، دیکھنی ہیں، تو اس کے لیے چند کتابوں کا حوالہ میں دیتا ہوں جن سے میں نے کتب احادیث کے علاوہ، کتب احادیث تو ہیں ہی ہیں، ان میں اب اذان کا باب کھولیں گے تو آپ کو حضرت ابو محذورہ کا تذکرہ مل جائے گا حدیث کی کسی بھی کتاب میں، اور باقی ان کے جو حالات زندگی میں نے عرض کی ہیں اس کلپ کے اندر، وہ آپ کو ملیں گے طبقات ابن سعد، علامہ محمد بن سعد واقدی المتوفیٰ سن 230 ہجری، اس کے اندر ملیں گے، اور کچھ ملیں گے الاسد الغابہ کے اندر، اور کچھ ملیں گے الاصابہ کے اندر۔ تو مختلف کتابوں کے اندر یہ سارے حالات آپ کو مل جائیں گے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔